تمام تسبیحات اور تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس مسئلے پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا، وہ مسئلہ کہ مشرک کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہر عمل کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ میں کوشش کروں گا کتاب و سنت کے دلائل سے اس موضوع پر 45 منٹ میں کچھ گفتگو کر سکوں۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑا جرم اکبر الکبائر وہ شرک اکبر ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر بغیر توبہ کے تو دنیا سے چلا گیا، اس حال میں کہ شرک کرتا ہوا گیا۔ دو طرح کے گناہ، ایک گناہ وہ ہے جس میں رب کی ذات کا حصہ اس کی مخلوق کو بنایا، رب کی صفات کا مالک رب کی مخلوق کو بنایا، اور ایک بشری تقاضے سے گناہ۔ رب فرماتے یہ گناہ کہ داتا اور دستگیر آسمان پر بھی ہے اور لاہور میں زمین کے نیچے بھی ہے، یہ شرک اکبر۔ اگر تو یہ کرتا ہوا آیا تو لا یغفر، تیری معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوسرے گناہوں کی معافی رب کی رحمت سے، یا تو ویسے ہی رب کہہ دے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اس جماعت میں شامل فرما، یا پھر ان گناہوں کی دھلائی جہنم کی آگ سے ہوگی۔ لیکن یہ گناہ شرک اکبر کا، یہ ایسا گناہ کہ دنیا جہان کی نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقات، خیرات، جہاد، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ تو بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں رب غفور الرحیم ہے وہاں قہار بھی ہے۔ جو رب کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، رب اس کے لیے قہار ہے، عزیز ذو انتقام ہے۔ اور رب کا اعلان یہ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به
اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے علاوہ غیروں کو آوازیں دیے، غیروں کو پکارا، غیروں کی قبروں پر جا کر جبینوں کو جھکایا، غیروں کے نام کی نذریں اور نیازیں چڑھائی ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ ایسا کفر ہے، یہ ایسا جرم ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے رب کا انکار کیا کہ وہ اکیلا نہیں، رب کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے، جن کا عقیدہ یہ تھا ان الذین کفروا، جو علن اعلان کہتے تھے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ ایسا جرم ہے، ایسا ظلم ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ دنیا کے اندر یہ جرم کر کر جب رب کے پاس جا رہے ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اس عقیدے پر مر گئے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے موت کا پیالہ پی لیے، ادرکنی یا رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے اگر اس کی پیشانی پر محراب بنا ہوا ہے، گھٹنوں پر نماز کے نشان پڑ گئے ہیں، وَهُمْ كُفَّارٌ، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس نے اپنے اختیارات اپنے ہی بندوں میں تقسیم کر دیے، ان قبر والوں کو اس نے اختیارات کا مالک بنا دیے۔ اب یہ جہنم کے قریب کھڑے جہنم کی چیخ و پکار دیکھ رہے ہیں، رب کہتا ہے اگر یہ کہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر یہ زمین کو سونے سے بھر کر میرے سامنے لے کر آئے کہ فدیے میں یہ مال لے لو، رب کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، میں ان سے یہ مال لے کر ان قبر پرستوں کو، ان پیر پرستوں کو، ان دلدل کے پجاریوں کو، ان کڑے اور چھلے پہننے والوں کو، ان رب کی ذات کے ٹکڑے کرنے والوں کو، ان میری صفات کا مالک بنانے والوں کو، جب یہ میرے سامنے آئیں گے کہیں گے یہ سونا لے لو، یہ وادی سونے کی ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، قرآن کہتا ہے میں ان سے یہ سونے کی وادی قبول نہیں کروں گا، کیونکہ ان کا جرم یہ تھا یہ رب کو بھی داتا مانتے تھے، علی حجویری کو بھی داتا مانتے تھے، رب کو بھی سبھی مانتے تھے، غوث کو بھی سبھی مانتے تھے، رب کو بھی عزیز مانتے تھے، پیر کو بھی عزیز مانتے تھے، یہ رب سے بھی سوال کرتے تھے، خواجہ کے در پر بھی جا کر جبینے جھکایا کرتے تھے۔ جب یہ میرے پاس آئیں گے نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، جہاد کے ساتھ اس دلدل میں پھنسے ہوئے آئیں گے تو میں نے ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے، اولئک لہم عذاب علیم، یہ دردناک عذاب میں نے ان غیروں کے پجاریوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ان کے پیر اور فقیر، درویش اور سائی اور مجذوب، وما لہم من ناصرین، وہاں قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اہل ایمان
اہل اسلام شرک سے توبہ کر لیجئے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ اتنا بڑا کہ رب جہنم میں پھینک دے. رب اعلان کر کے بتلا رہا ہے، اور دنیا کے لوگوں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ ہمارے دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیے تھے. اس کی قوم کے مقابلے کے اندر ہم نے اسے بلند کیا تھا درجات کے اندر. بے شک تیرا رب حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے اس کو پھر 102 سال کی عمر میں اسحاق کو دیا تھا، یعقوب دیا تھا علیہم السلام. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین. پیغمبروں کا نام لیا جا رہا ہے، درجات بیان کیے جا رہے ہیں، احسان کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. ان کا ذکر کر کے کہا یہ سارے نیک تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. ان کا ذکر کر کے کہا جہانوں پر ہم نے فضیلت دی. ومن آبائہم، کچھ ان کے آباء و اجداد میں سے، وذریاتہم، اولاد میں سے، وإخوانہم، بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا، سیدھا راستہ دکھایا، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہدایت ہے، یہدی بِهِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ. ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیا کرتے ہیں. 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 انبیاء کا ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر بالفرد محال یہ انبیاء کی جماعت بھی شرک کرے گی، اللہ ان کی نیکیاں بھی برباد کر کے رکھ دے. انبیاء کا ذکر کر کے کہا اگر انہوں نے بھی شرک کیا اللہ ان کی نیکیاں بھی برباد کر دے گا. انبیاء شرک کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے، توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آیا کرتے ہیں، شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آیا کرتے ہیں. اور میں علی وجہ البصیرت ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ادلہ رکھتا ہوں کہ دھرتی پر صرف ایک جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، کہ وہ رب کی توحید میں ڈاکے نہیں ڈالتی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اور نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتی. رب کہتا ہے قرآن کے اندر لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. کہا انہوں نے کفر کیے جنہوں نے کہا مریم کا بیٹا اللہ کا بیٹا ہے.
اور اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت رب کی ہوگی۔ یہی پیغام مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ہے، یہی دعوت اہل حدیث یوز فور پاکستان کی ہے کہ دنیا کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی پالنہار ہے تمہارا بھی پالنہار ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی لجپال ہے تمہارا بھی لجپال ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی پالنہار ہے، غریب نواز ہے تیرا بھی غریب نواز ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی بندہ نواز ہے تیرا بھی بندہ نواز ہے۔ میں بھی اپنے ان کلمہ پڑھنے والوں کو یہی پیغام دیتا ہوں، اعبدوا اللہ، قبر پرستی سے باز آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ اوے قبر والا مجبور ہے، وہ اپنی قبر پر پڑی ہوئی مٹی کو ہٹانے کے قابل نہیں، اگر وہ قبر سے باہر ہے، اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹانے کے قابل نہیں، اوے اس سے مانگ جس سے کائنات کے ہر پیغمبر نے مانگا ہے۔ یہی مرکزی جمعیت کا پیغام ہے، یہی یوتھ فورس کی دعوت۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ، ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہمارے معاشرے میں بگاڑ پھیل گیا ہے کہ معاف تو اس نے کرنا ہے، یہ ویسے ہی اہل حدیث شور لگاتے ہیں مچاتے ہیں۔ اے رب نے قرآن میں کہہ دیے انہو من یشرک باللہ، جو بھی رب کے ساتھ شرک کر آئے گا، معنی کیا ہے؟ جو بھی یا علی مدد کا نعرہ لگا کر آئے گا، غوث پاک سے مانگتا ہوا آئے گا، غوث پاک کے سامنے جھکتا ہوا آئے گا، غوث پاک کی ختمیں دیتا ہوا آئے گا۔ انہو من یشرک باللہ، جو زندہ رب کو چھوڑ کر مردے سے سوال کرتا ہوا آئے گا، رب کا اعلان ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، رب نے وہ جنت ان قبر پرستوں پر حرام کر دی ہے۔ تکبیر، مشکل کشا، مسلک حق اہل حدیث۔ میں نہیں کہہ رہا، میں مفتی نہیں، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کھول کھول کر سنا رہا ہوں۔ کل جاؤ گے، اوپر پہنچو گے، پیر کھڑے ہوں گے، کہو گے بچا، رب کی جہنم سے چھڑا، اور وہ کہے گے آج ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، رب سلم رب سلم پیغام دے رہے ہوں گے انبیاء کی جماعت، اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں سلامت رکھ، ہمیں جنت عطا فرما۔ تیرے بابے کہاں ہوں گے؟ سوال یہ ہے، ہمارا رب ہوگا، اور رب کہے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ
جس جس کی تم عبادت کرتے تھے، جاؤ ملتانی کے پیچھے، میرے اسلام آبادی کے پیچھے، میرے شیخ پورا بہار شاہ کے پیچھے جاؤ، ایک جماعت کھڑی ہوگی، رب کہے گا جاؤ، وہ کہے گے نہیں، ہمارا تو رب ہے، ہم اپنے رب کے لیے دنیا میں لڑتے رہے، خانپور میں کانفرنس کرواتے رہے، عمر کے اس حصے میں حضرت الامیر آتے رہے، جوان پہنچتے رہے، بزرگ مائیں بہنیں آتی رہی، ہمارا دنیا میں بھی تو تھا، آج بھی تو ہے، رب اپنی پنڈلی کا دیدار کروائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر اہل حدیث رب کا دیدار کر کے سجدے میں گرے گا، اور رب کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ دنیا میں بھی میں تمہارا مددگار تھا، آج آخرت میں وہابیوں میں ہی تمہارا مددگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ اہل ایمان، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ہم بڑی جلدی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بڑی جلدی ایک منٹ کا وقفہ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، امیر مسجد جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نعرہ تکبیر، قاضی و مسجد جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میرے 45 منٹ میں سے 3 منٹ انہوں نے لے لیے ہیں، میں بھی پورے اپنے ٹائم کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو ڈبل 6 منٹ لے اہل اسلام، اللہ اسی طرح جماعت کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ جوڑنے کا مطلب یہ ہے اپنے اپنے علاقوں میں جب جاؤ گے وہاں رب کی توحید کے لیے جلسے کرواؤ، حضرت الامیر کو دعوت دو، یہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہماری جماعت پر ایمان اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ پیغام یہ ہے، ہم بڑی جلدی میں کہہ رہا تھا، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مر گیا ہے امت مسلمہ کا لیڈر، اٹھاؤ جنت میں پہنچاؤ، ٹکٹ جنت کا لگاؤ۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، جو قبر پرست ہے شرک کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لیڈر کے لیے لوگوں نے کہا کاش ہماری موت ایسی ہوتی، شہادت کے رتبے پر فائز کیا۔ او اہل اسلام،
نہیں مانتا یہ زیدی تمہارے اس کلام کو. یہ پیغام انبیاء کا پیغام ہے, یہ رب کا کلام ہے. جو شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا, ان کا پیغام علی کو خدا منانا ہے. اعلان کر کے کہتے ہیں علی توبہ توبہ, علی خدا نہیں مگر کہتے ہیں خدا سے جدا نہیں. وہ زمین پر علی کو رب مانتے ہیں. اور اہل حدیث کا پیغام یہ ہے جو رب کے علاوہ, حی و قیوم کے علاوہ کسی بندے کو رب کا مقام دیتا ہے, رب محمد کی قسم قرآن کا اعلان ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. تم جاؤ استغفار کرو, جاؤ 70 مرتبہ کہو اللہ اس لات کے پجاری کو معاف کر دے, منات کے پجاری کو معاف کر دے, عزا کے پجاری کو معاف کر دے. اے پیغمبر اگر تو بھی یہ کہے اور اہل حدیثوں تم میں کوئی کہے, تمہارا مولوی کہے کہ فلاں کو جنت میں پہنچا دے, جو علی کو حاجت روا مانتا ہے, رزاق مانتا ہے, مشکل کشا مانتا ہے, بیڑیوں کو پار لگانے والا مانتا ہے, رب نے قرآن کے اندر مسلک اہل حدیث بیان کیا, فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اس قبر پرست کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. اور سن لو وہابیوں, اس سید کے سینے میں جب تک قرآن ہے, جسم میں جان ہے, منہ میں زبان ہے, یہ رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہی رہے. فرمایا پیغمبر کو کہا جا رہا ہے, پیغمبر کو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کہا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا, اور اہل حدیثوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں ترجمہ غلط کر دیے, مجبور ہوں کیا کروں, حق سمجھ کر آیا ہوں, دلدل کو چھوڑ کر آیا ہوں, یا حسین کے نعروں کو چھوڑ کر آیا ہوں, 40ویں کے حسین کی حلیم کو چھوڑ کر آیا ہوں, ماتم کرتے ہوئے نانے کو چھوڑ کر آیا ہوں. میں ترجمہ یہی کروں گا کہ دھرتی پر اگر کوئی صحیح معنوں میں مومن ہے رب محمد کی قسم و اہل حدیث. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, مسلک حق, مسلک اہل حدیث زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا, رب کہتا ہے کسی نبی کو جائز نہیں, لائق نہیں, اور اہل حدیثوں کو بھی لائق نہیں, ان مواحدوں کو بھی لائق نہیں. کیا ان یستغفروا للمشرکین, کہ کسی مشرک کا جنازہ پڑھا جائے, کسی مشرک کے لیے دعا کی جائے, کسی مشرک کو جنت الفردوس پہنچانے کے لیے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے نہیں ہے. میں نے اہل حدیث کو کہا تو اس جنازے میں کیسے, یہ تو غیروں کی عبادت کرواتا تھا, زندوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا, اپنے قدموں میں سجدے کرواتا تھا. کہا بغیر وضو آ گیا ہوں, بغیر وضو پڑھ رہا. اے سن لو, دنیا جانتی ہے زیدی برادران کو,
دنیا جانتی ہے۔ اور عمر گزر گئی اور پہلی مرتبہ خانپور کے سٹیٹ سیکرٹری نے کہا بزرگ عالم دین، مجھے بھی سمجھ آئی کہ میں بزرگوں میں چلا گیا، نہیں مانتا تمہاری بزرگی، اہل توحید ہمیشہ جوانی ہوتا ہے، یہ عمریں تم نے بنائی ہے، اور میرے قائد کو دیکھو عمر، اور مجھ سے زیادہ سفر کرتا ہے، گلی گلی شہر شہر بستی بستی ہر کارکن کو سینے سے لگاتا ہے، کیا کہو گے بوڑھا قائد ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہر رہنے دیس جوان ہے اور جوان رہے گا۔ کب تک؟ جب تک زمین ان قبر پرستوں سے پاک نہیں ہو جاتی۔ پوری زمین پر کسی قبر کی عبادت جب نہیں ہوگی، دنیا کے اندر ایک ہی جھنڈا ہوگا، یہ رب کی توحید کا ہوگا اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کا ہوگا انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے؟ ایسے نہیں، ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے کہو، کھڑے ہو جاؤ، جوان بنو اور قائدین کو یقین دلاؤ، کہو اپنے بزرگوں سے نہیں، اپنے امیر محترم سے، رانا شفیق پسروری سے، سلمان آدم سے، طیب زیدی سے کہو ہم جہاں بھی ہمیں بلاؤ گے انشاءاللہ ہم اپنا پسینہ گرائیں گے، اور جہاں تم پسینہ گراؤ گے رب محمد کی قسم یہ زیدی اپنا خون بہانے کو تیار۔ تشریف رکھیے۔ فرمایا اس کی نیکیاں بڑی ہیں۔ شاہ جی، میں نے کہا جی، یہ روٹیاں بڑی کھلایا کرتا تھا یتیموں کو، کھانے کھلاتا تھا، ہمارے بھی ہیں کوئی، پہلے جمہوریت حلال تھی پھر حرام پھر حلال، پتہ نہیں اب کیا ہے، یتیموں کی کفالت، افطاریوں اور سحریاں، ہائے ہائے ہائے۔ پیغمبر کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے اور کہتے ہیں اللہ، ہائے ہائے اللہ، تو نے کہا تھا ابراہیم تجھے رسوا نہ کروں گا، میرا باپ اور تیری رحمت سے دور کون تھا؟ بتوں کا پجاری۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے کھڑا کر کے عبادت کرتے ہیں، مکہ کے قبر پرست لٹا کر عبادت کرتے ہیں۔ کہا کدھر ہے؟ دیکھ، پلٹ کر خلیل اللہ دیکھتے ہیں، بچو کی شکل بنا دیا ہے، فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیاں، ریاستیں، مشقتیں، مجاہدیں، اور رب نے اس کے والد قبر پرست کو جنت، بولو جنت تمہیں دے گا قبر پرستو۔ ایک ہی راستہ ہے، دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، ابھی وقت ہے۔ ساری زندگی تو قبر چاٹتا رہا، مجاور بنتا رہا، قبر پر جھاڑو دیتا رہا، سبز چوغے پہنتا رہا، 11ویں 12ویں 17ویں توبہ ٹیکسنگ میں دیتا رہا۔ ایک مرتبہ کہہ دے اللہ تیری توحید کی سمجھ آ گئی ہے، وہ رب کہتے ہیں میں رب ہی کیا ہوا، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیاں نہ بنا دوں۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ امی عائشہ کہتی ہے طاہرہ مطہرہ سیدہ صدیقہ، اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بڑا سخی سرور ہے، بڑا سخی ہے، رات کو بھی دسترخوان اس کا چلتا رہتا ہے، دن میں بھی چلتا رہتا ہے، کوئی فائدہ دے گا؟ رب کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ نہیں دے گا۔ اس نے رب کو رب مانا ہی نہیں، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میرا رب زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی۔ اہل حدیثو،
اللہ کی قسم مجھ سے پہلے شیخ فیصل باتیں کر رہے تھے، سنور جاؤ نماز کا کہہ رہے تھے، لیکن میں جانتا ہوں بے نماز مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھنا، میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، میں سر سے لے کر پیر تک پاپی ہوں، گناہوں میں پھنسا ہوا۔ جب رب کا میزان لگے گا، رب کہے گا لاؤ اس کے دفتر، 99 دفتر، حد نگاہ لمبے اور چوڑے، رب کہے گا اس کی ایک نیکی بھی ہے وہ بھی لاؤ۔ وہ کہے گا اللہ ایک نیکی اتنے دفتر، کہا آج انصاف کا دن ہے، عدالت تیرے رب کی ہے، تیری نیکی تول لی جائے گی۔ اور میں اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اس پرچی کو جسے حدیث بطاقہ کے نام سے اہل علم جانتے ہیں، وہ لایا جائے گا بطاقہ، وہ پرچی، اس پر مسلک اہل حدیث لکھا ہوا ہوگا۔ کیا مسلک اہل حدیث؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کائنات کے اندر تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں ایک ہے قائد اعظم، رہبر آدم، امام آدم، مرشد آدم، ایک۔ ہم نے 4 بنائے، تم نے 4 بنائے، ہم سیدوں نے 12 بنائے، یاروں نے سینکڑوں صوفیوں نے بنائے، ہم نے سب کا انکار کر کے آسمان پر بھی ایک کو مانا، زمین پر بھی ایک کو مانا، عبادت اس کی ہوگی، اطاعت صرف محمد کریم کی۔ تولا جائے گا، تولا جائے گا وہ کاغذ، اور وہ پلڑا توحید کا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اساس اللہ کی توحید ہے۔ رب کہے گا جاؤ اس کو جنت کا مالک بنا دو۔ فرمایا عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، من مات من عموم کا ہے، علماء جانتے ہیں جو مر گیا اس حالت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتا ہوا۔ بتاؤ علی اللہ ہے، نبی اللہ ہے، پیر عبد القادر اللہ ہے، یہ غیروں کے نعرے لگاتے ہوئے جو مر گیا سچا رب ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سچا جبریل ہے لانے والا اور بیان کرنے والا، سچوں کا سچا محمد کریم ہے۔ فرمایا من مات وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ، دَخَلَ النَّارِ، جو غیر اللہ کو پکارتا ہوا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ، میرا بھی ٹائم باقی ہے، وہ 3 منٹ میں نہیں لیتا، وہ میرے امیر نے لے لیے، میری تو خوش قسمتی، اللہ خوش رکھے۔ فرمایا میں ایک مرتبہ جب پڑھتا تھا باولپور میں، بس کی چھت پر جگہ ملی، وہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا، انگوٹھی شنگوٹھی میں سمجھ گیا یار ہے میرا، میں نے اسے تبلیغ کرنی شروع، سمجھاتا رہا، سمجھاتا، گھنٹے 1.5 کے بعد سٹاپ آیا، چاچا اترنے لگا، میں کہا سائیں کو سمجھ آئیے کوئی نہ، اکے کو تیری گلہ ساری ٹھیک ہے لیکن میں آکھنا یا علی مدد، ہائے ہائے ہائے، مماتا مماتا، وہ اہل حدیث کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، بچوں کو یتیم کروا سکتا ہے، بیوی کا سہاگ لٹا سکتا ہے، باپ کے کاندھے پر سوار ہو سکتا ہے، بھائی کے بازو کو توڑ سکتا ہے، لیکن کسی قبر پر جا کر سلام کر سکتا، جھک سکتا، رکوع کر سکتا، اسے پکار سکتا، اس کے نام کی کوئی نیاز دے سکتا نہیں۔ مماتا، اگلی حدیث بھی سن لو اور بات ختم۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے، ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ وہ کہہ دیتے بھائی کا، یتیم بچوں کا مال کھانا، کشمیر کا جہاد چھوڑ دینا، کہہ دیتے ای الذنب اعظم عند اللہ، قال ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے ساتھ شریک کرے حالانکہ اس نے، خلقہ کا ترجمہ کیا ہے؟
اس نے تجھے پھر بچے کا نام پیرا دیتا کیوں رکھ دیتا؟ بچے کا نام کیا ہے؟ پیرا دیتا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں نے کہا ویسے کمال ہے، ایک پیر نہیں بنایا، پیران ڈھیر سارے رل کے بنایا۔ واتی ڈولے شادی چوئی بڑی، واتی کوئی بندے دا پتر کیا نہیں بنا۔ ہائے خائے، اہل حدیثوں اپنے منہج اور سلف کے ساتھ، منہج سلف کے ساتھ چمٹ جاؤ اور اپنے اس مسلک کی حفاظت کرو۔ یہاں پر میراثیوں کو جگہ نہ دو، یہ مسند اہل علم کی مسند ہے، خالی ہو رہی ہے۔ تلاش کرتا پھرتا ہوں کہیں پیر بدی کا کوئی نظر آ جائے، تلاش کرتا پھرتا ہوں کہیں عبداللہ روپڑی نظر آ جائے، عبدالقادر روپڑی نظر آ جائے، تلاش کرتا پھرتا ہوں کہیں عبدالمنار نور پوری نظر آ جائے۔ دنیا سے چلے گئے، مسندیں خالی ہو گئی۔ ہم نے کیا کہوں، ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جو 2-2 گھنٹے آپ کو ہنساتا رہتا ہے۔ یہ منبر قرآن کا منبر ہے، یہ منبر اہل حدیث کا منبر ہے۔ اہل علم کے ساتھ تمسک کرو، چمٹ جاؤ، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اور میں آج کل کہتا رہتا ہوں، ایک مرکزی جمعیت کے پرچم تلے آ جاؤ۔ یہ ماں ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی نہروں کو اس سمندر کے اندر ملا دو، ایک ہو جاؤ انشاءاللہ۔ جب تم متحد ہو کر، ایک ہو کر رب کی توحید کو تھامو گے، آسمان سے رب تمہاری میری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دے گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ دھرتی شرک سے پاک ہو جائے گی۔ ہم ہوئے یا نہ ہوئے، یاد تو کرو گے، ایک آیا تھا زیدی خاندان اور انہوں نے آ کر قوم کو ہنسایا نہیں، جگایا تھا، قبر پرستی کی بے کنی کی تھی، گھوڑے کی پجاری سے لوگوں کو منع کیا تھا۔ کل جب یہ تلاطم خیز لہروں کا سمندر اٹھے گا تو انشاءاللہ وہاں آپ کے اور میرے پتھر بھی موجود ہوں گے۔ ہم رب کو کہیں گے، اللہ یہ دھرتی جب قبر کی عبادت سے پاک ہوئی تھی، اس تحریک کو اٹھانے والے ہم بھی تھے، اپنی رحمت سے یہ قبول کر کے ہمیں جنت عطا کر۔